الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. اور آپ لوگوں کا ویک کیسا گزرا؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اور کیسا چل رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا انشاءاللہ تعالی کل ہم نصف پارہ کمپلیٹ کر لیں گے. آج جو ہیں آیاز، ان کے بعد انشاءاللہ. وقت کتنی جلدی سے گزرتا ہے نا. ابھی ہم لوگوں نے سٹارٹ کی تھی کلاس اور الحمدللہ ہاف پارہ جو ہے وہ ہاف جز آپ کا ہونے والا ہے. جی تو ایسا ہے کہ میں پہلے دعا کرنا پھر باتیں کرتے ہیں. نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما آمین. جی بالکل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کی توفیق ہے ہمارے ساتھ تو ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا. جی اچھا، ایسا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم ایک نیا سبجیکٹ سٹارٹ کریں گے، اسلام ایک تعارف. تو آپ لوگوں کے پاس بکس ہیں اس کی، اسلام ایک تعارف کی؟ ربیہ آپ کی جو میں انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کا گروپ ضرور چینج ہو جائے گا، کیونکہ مجھے گروپ انچارج مل گئی ہیں جو ریپلیس کرنی ہے مجھے. تو ابھی بلکہ ڈیورنگ دا کلاس ہی آپ لوگوں کا گروپ چینج ہو جائے گا اور سیکنڈ ون آپ کو ضرور کانٹیکٹ کر لیں گی. اچھا، آپ لوگوں کے پاس بک ہے اسلام ایک تعارف؟ آپ کے کورس کا جو پیکج آپ لوگوں نے منگوایا اس کے اندر نہیں ہے؟ اوکے، آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی بک لنک دے دیں گے، ٹھیک ہے. اور آپ بعد میں جو ہے نیکسٹ ویک ہمارا جو ہے انشاءاللہ آف ہوگا. نیکسٹ ویک نہیں، نیکسٹ ویک آف نہیں ہوگا، اس کے بعد والا ویک ہمارا جو ہے نا آف ہے. تو اس میں پھر آپ اپنی بکس وغیرہ کر سکتے ہیں. 27 28 30 31 اور 1 کو ہمارا ہوگی کلاس، اور پھر اس کے بعد ہمارا جو ہے نا آف ہوگا اسپرنگ بریک کے لیے. اچھا، ابھی لنک آپ سے کر لیں گے. چھوٹی سی یہ کتاب ہے جی. نیکسٹ ویک میں ایکچولی آپ کی بڑی وہ چھٹیاں اپریل 1 سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، لیکن آپ کا چونکہ ویکینڈ آ رہا ہے تو پھر میں آپ کو میل کر دوں گی اس کے بارے میں، ٹھیک ہے. اچھا، سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ ابھی آپ کو لنک دیا جائے گا، آپ اس سے کر لیجئے، کیونکہ اس کے اندر ایز سچ استاذہ نے اتنی زیادہ ایکسپلینیشن نہیں کی، وہ بک سے ہی ریڈنگ ہے اس کی، اور اسی میں جو 1-2 پوائنٹس ہوتے ہیں وہ آپ اس کے ساتھ لکھ لیجئے گا. ابھی چونکہ ہاف جز ہو رہا ہے تو اب آپ کی آئے گی ایک اورل اسسمنٹ اور ایک ریٹن ٹیسٹ. تو اورل اسسمنٹ سے پہلے اور ریٹن ٹیسٹ سے پہلے میں آپ کو ایک سیمپل ٹیسٹ بھیجوں گی. کل آپ کا ہاف جز کمپلیٹ ہوگا نا، تو ہاف جز کے بعد آپ کی آئے گی اورل اسسمنٹ. لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ کو ایک سیمپل ٹیسٹ بھیجوں گی ترجمے کا، ٹرانسلیشن کا. آپ اس کو لکھ کے اٹیمپٹ کر کے دیکھیں، آپ کو ایک تو پیٹرن پتہ چل جائے گا،
آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ٹیسٹ کو کرنا کیسے ہے. ٹھیک ہے, اگر میں آج آپ کو بھیجوں تو کل تک آپ کر لیں گے اس کو, اتنا سبق یاد کیا ہوا ہے. اس میں ہوگا کیا کہ کل انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس کر لوں گی کلاس میں. اگر آپ آج اسے کر لیں گے نا تو آپ لوگوں کے ساتھ وہ ڈسکس ہو جائے گا کہ کامن مسٹیک اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں, اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. آپ ٹرائی کیجئے گا, بہت زیادہ لمبا ٹیسٹ نہیں ہوتا, 15 to 20 منٹس میکسیمم 30 منٹس میں وہ ہو جاتا ہے. 100% چاہیے بھی نہیں, آپ صرف اچھی سی کوشش کریں. اور اس کا یہ ہوگا کہ آپ کو میں ڈسکس کر لوں گی کلاس میں تو تھوڑا بہت کچھ کلیئر ہو جائے گا. جی کلوز بک ہوگا ٹرانسلیشن کا. نہیں, گروپ انچارج کا اس میں نہیں ہے, اسسمنٹ گروپ انچارج لیں گی آپ کی. ٹھیک ہے, اسسمنٹ جو ہوگی نا, جیسے آپ ہم جب کالج کے ایگزام دیتے تھے تو ایک ریٹن ٹیسٹ ہوتا تھا, ایک پریکٹیکل ہوتا تھا اور ایک وائوا ہوتا تھا. تو اورل ٹیسٹ اپنے وائوا کی طرح رکھ لیں کہ وہ وائوا ہے آپ کا, لیکن وہ ریٹن سے پہلے ہوگا. ٹھیک ہے, تو بیسکلی سارا اس ایفرٹ کے پیچھے کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ترجمہ اچھے سے یاد ہو جائے. کیونکہ ابھی آپ کی بیس بن رہی ہے نا, تو وہ اچھے سے آپ لوگ اس کو کر لیں گے. اور ٹرانسلیشن ٹیسٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کا کلوز بک ہوگا. 2 ٹیسٹ ہوں گے ٹرانسلیشن کے, ہاف آف جوز کے بعد. وٹ ول بی ان اورل ٹیسٹ, جیسا آپ کا ہوگا اس میں آپ کے 2 to 3 پیسجز ہوں گے جس کی آپ کو ٹرانسلیشن سنانی ہے پلین قرآن سے. پلین قرآن مطلب جس میں ٹرانسلیشن نہ لکھی ہو, آپ کے وائٹ پاراز نہ ہو, کوئی بھی مصحف جس کے اندر ٹرانسلیشن نہ لکھی ہو. آپ کی گروپ انچارج آپ کو آیا نمبر بتائیں گی, آپ کو اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. نہیں, ابھی اس میں کوئی اتنی وہ والی بات نہیں ہے. 5-6 نمبروں کی اسسمنٹ ہوتی ہے, اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر جیسے آپ کو بتا رہی ہوں نا, آیت بتائی جائے گی, آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. اور ماشاءاللہ آپ لوگ گروپ میں کر ہی رہے ہیں نا اس طرح. اور اس کے بعد کچھ ورڈز ہوں گے, اس کی آپ کو میننگز اور روٹ بتانا ہوگا. جی, ہاف پارا کی. ٹھیک ہے, کوشش آپ لوگ یہ کریں کہ اس کو زبانی بتائیں, بغیر قرآن کو دیکھے. جو ورڈز ہیں نا, مثال کے طور پر آپ سے میں پوچھ لیتی ہوں متقین, متقین کا روٹ بتا دیں, اور متقین کا ترجمہ بتا دیں. تو یہ مشکل ہوگا آپ کے لیے؟ نہیں نا. متقین میں تا کیوں لگا رہے ہیں آپ لوگ؟ واہ واہ, کاف یا جی, گروپس کا جو گروپ میں کر رہے ہیں نا وہی آپ کی اورل اسسمنٹ ہوگی. نہیں, واو کافیہ سب کریکشن کر لیں اپنی اپنی, واو کافیہ ہے. ٹھیک ہے, اس کا آپ کو ترجمہ بتانا اور آپ کو اس میں روٹ بتانا ہے. یہ آپ کی اسسمنٹ ہوگی. 5 to 8 جو ہے وہ آپ سے ورڈز پوچھے جائیں گے. اتنا مشکل نہیں ہے, آپ ڈرے نہیں. ٹھیک ہے, اور بک کا لنک آپ کو دے دیا جائے گا, آپ آرڈر کر دیں, ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آپ کو مل جائے گی. اور جی الحمدللہ, مشکل نہیں آتی بالکل. اور ریٹن جو ہے وہ اس کے بعد آئے گا. اسلام ایک تعارف ہے بک, جو آج ہم سٹارٹ کریں گے. فار دا ٹائم بینگ میں اپنی اپالوجی دیتی ہوں آپ کو کہ میں نے آپ کو ہیڈ آف ٹائم نہیں بتایا کہ ہم بک سٹارٹ کر رہے ہیں. ایکچولی سڈن ڈیسیژن لیا ہے ہم لوگوں نے. جی, مولانا وحید الدین کی, بالکل مولانا وحید الدین کی ہے اسلام ایک تعارف. تو آپ لوگ بعد میں اس کو آرڈر کر لیجئے گا. پی ڈی ایف میں بھی ہے, وہ آپ کے ساتھ ہم لنک شیئر کر لیں گے. الحمدللہ, یہ آپ نے سسٹر نے لنک دے دیا, آپ اس کو کر کے سیو کر لیجئے. جی, سورۃ القرآن میں پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, الحمدللہ. اور باقی بکس کا یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ سبجیکٹ ہوں گے نا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو اہیڈ آف ٹائم بتا دیا کروں گی. سیرت کا بول لکھا ہے ارم, آپ نے کیا لکھا ہے؟
یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کون سا ٹیسٹ میں کہہ رہی سسٹر کا لیسن. یہ کون سا ہے آج کا لیسن؟ جی بالکل آپ کا 75 آیا نمبر جو ہے نا وہاں تک ہاف جز ہو رہا ہے. جب ہم سیرہ پڑھیں گے تب سیرہ کا ٹیسٹ بھی ہوگا. ٹھیک ہے جی بالکل ٹینشن نہیں لینی. اگر ہم ٹیسٹ نہ لیں نا تو اس میں کیا ہوتا ہے انکلوڈنگ می اگر ٹیسٹ نہ ہو تو یہ رہتا ہے کہ اچھا آتا ہے یاد ہے پھر پڑھ لیں گے پھر کر لیں گے. چلیں اب ایسا کرتے ہیں کہ 2 منٹ میں ہم اپنی اٹینڈنس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی تجوید کے سیشن کی طرف آ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سسٹر رفیہ سادات کو ابھی تک میں نے گروپ اسائن نہیں کیا. انشاءاللہ تعالی ان کو بھی آج گروپ مل جائے گا. اور نئی اسٹوڈنٹ ہماری ہیں آرزو شیخ, اور اس کے بعد ابو بکر گروپ میں فوزیہ میمن, فردوس شبین, صدف ناز, سنوبر احمد, ہینا ناز. ابو دردہ گروپ ماجدہ وحید, ہاجرہ بیگم, فائزہ خان, حفصہ موسمن, طلعت وحید. ابو ہریرہ گروپ جمیلہ سلیم, ہینا بازل, فاطمہ شیرازی, حمیرہ فہیم, عائشہ خان, مہناز جاوید. علی گروپ سمینہ ملک, نغمہ خان, جاسیہ طارق, سعدیہ عمران, ہدیٰ فرحین, مہنور خان. بلال گروپ سائمہ آصف, وینا چودھری, عابیہ خان, عائشہ رانا, ثنا مسعود, سوسن قادری, ناہید صدیقی. حمزہ گروپ ذیشان علیشہ, مدثر لطیف, تاجدار ورائج. عمر گروپ عائشہ ساجد, ماریہ چودھری, شہناز سکندر, ہیرا چودھری, صبا ملک, فوزیہ واسق, رخسانہ ملک. عثمان گروپ کلثوم خان, ثنا خان, سارہ عظیم, انصر حسین, سعدیہ احسن, اسماء یاسر, ارم اوان, میمونہ نیازی, زبیدہ پروین. زید گروپ عشرت فاطمہ, فوزیہ مختار, طوبہ عادل, نسرین شیخ, ربیہ جمیل, زکیہ خان اینڈ طیبہ اشرف. کسی کی اٹینڈنس رہ تو نہیں گئی؟ اگر رہ گئی ہے تو آپ 1 ٹائپ کر دیں. اچھا جی ایک اور بات, آپ لوگ اپنی ڈیش بورڈ پہ اٹینڈنس لگا رہے ہیں اپنے اپنے ڈیش بورڈ پہ جا کے؟ چلیں الحمدللہ, وہ آپ کی جو ہے نا بہت ضروری ہے, وہ آپ کو لگانی ہے. What class is today? ہے. دیکھیں آج ہماری کلاس جو ہے نا وہ ہے 13 day 13 ہے, اور جو لیسن ہم کریں گے نا وہ لیسن ہمارا 11 ہے, لیسن نمبر 11, اینڈ ڈے جو ہے ہمارا کلاس کا وہ 13 ہے. جی ڈے اور آپ نے ڈے وائز اٹینڈنس کرنی ہے, آپ نے لیسن وائز اٹینڈنس نہیں کرنی. سمجھ آ رہی ہے؟ ڈے وائز اٹینڈنس ہے 13. اگر آپ نے 13 یعنی 13 کلاسیں اٹینڈ کی ہیں تو آپ اپنی 13 تک اٹینڈنس مارک کریں گے. جی کر سکتے ہیں بالکل. اچھا جی اب آ جائیں تجوید کی طرف. آپ لوگ اپنی پریکٹس کر رہے ہیں. لاسٹ ویک آپ کو ایک ہوم ورک دیا تھا کہ الف واو tqwd@alhudaonlinecourses.com. آپ کورس کا جو آپ کا ای میل ایڈریس ہے tqwd@alhudaonlinecourses.com اس پہ ای میل کریں تو انشاءاللہ تعالی مجھے ہی ملے گی. چلیں آپ کو لاسٹ ویک ہم نے کون سے حروف کیے تھے؟ کچھ یاد ہے؟ حروف مدہ کیے تھے کون کون سے؟ الف واو اور یا. ٹھیک ہے الف واو اور یا. یہ ویسے سمپلی تو الف واو یا ہیں تو یہ مد فارم میں کب آ جاتے ہیں؟ کب ہم ان کو مد ایز اے مد پڑھتے ہیں؟ خالی ساکن ہو جائیں گے تو پھر تو کوئی حرکت ہی نہیں ہوگی ان کے اوپر, تو مد کیسے بنیں گے؟ تینوں پہ زیر زبر پیش لگا دیں. اس کے پہلے والے حرف پہ جب حرکات آئیں گی. اچھا پہلے والے حرف پہ کون کون سی حرکات آئیں گی؟ الف ساکن سے پہلے زبر, ٹھیک ہے, الف سے پہلے والے لیٹر پر فتحہ, وا ساکن سے پہلے پیش, ٹھیک ہے, اور یا ساکن سے پہلے
زیر یا کسرہ آ جائے تو یہ حروف مدہ یا مدہ اصلی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کو کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے ان میں؟ اچھا, ان کا آرٹیکولیشن پوائنٹ کون سا تھا؟ ان کا جو مخرج ہم نے پڑھا تھا وہ کون سا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ الجوف, بالکل الجوف. جوف یعنی منہ کا جو خالی حصہ ہے, ایمپٹی ماؤتھ, الجوف. ٹھیک ہے, نہیں یہ نہ یہ ٹنگ کے ہیں, نہ یہ حلق کے ہیں, نہ یہ لپس کے ہیں, یہ الجوف سے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایسے کریں, جو ہم نے اب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو مخارج ہیں ان کی کون سی 2 ٹائپس ہم نے کی تھیں؟ جو مخارج ہیں ان کی کون سی 2 کی تھیں؟ نام لکھیں ان کے, محقق اینڈ مقدر. بالکل, محقق اینڈ مقدر. اب یہ بتائیے گا کہ محقق کتنے ہیں؟ محقق مخارج کتنے ہیں؟ 5 ہیں. بالکل. کون کون سے ہیں؟ الجوف, بالکل, الحلق, ٹھیک ہے, الجوف, حلق, اللسان, شفتان اور لسان. ٹھیک ہے, اللسان. جوف میں ہم نے پڑھ لیا کہ الف, واو اور یا جب یہ حالت سکون میں ہوتے ہیں تو یہ الجوف سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, اور الخشیون کیا تھا؟ بالکل. اب آج ہم آگے دیکھیں گے حروف جو حلق کے ہیں, الحلق کے جو لیٹرز ہیں نا وہ والے حروف ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ بھی کون سے مخارج میں آتے ہیں؟ الحلق کون سے مخارج میں؟ محقق میں, یعنی اسپیسیفک ہیں, فکسڈ ہیں. ٹھیک ہے, ان کے اندر 6 لیٹرز آتے ہیں. حلق نہیں کیے تھے؟ حلق کے لیٹرز ابھی ہم نے نہیں کیے. ٹھیک ہے عائشہ, ہو سکتا ہے آپ نے پہلے کیے ہوں لیکن اس کلاس میں ابھی تک نہیں کیے. ٹھیک ہے, ہم نے صرف لاسٹ ویک الجوف کیا تھا جس میں الف, واو اور یا حالت سکون ضرور یاد رکھنی ہے آپ نے. الف, کیونکہ الف کے اوپر جب حرکت آ جاتی ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ حمزہ. الف کے اوپر جو خالی الف ہے, جی وہی حروف مدہ جو الف, واو, جا ادھر سے نکلتے ہیں جوف سے, ان سے پہلے اگر حرکات آ جائیں تو پھر ان کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے وہ ہم نے کیے تھے. آج ہم حروف ہلکی کریں گے. تعداد میں یہ 6 ہیں. ٹھیک ہے, حروف ہلکی تعداد میں 6 ہیں. حمزہ, ہا, ہا یعنی جو 2 چشمی ہا ہوتی ہے نا, اہدنا الصراط والی, اہدنا والی جو ہا ہے, حمزہ ہا, عین ہا, غین خا, یہ 6 لیٹرز ہیں. حمزہ ہا, عین ہا, غین خا. 6 لیٹرز کون کون سے ہیں لکھیے. حمزہ ہا ہلکی ہیں, اور کون ان کے نام لکھے نا, حمزہ ہا, عین ہا, غین خا. اچھا, اب اسکالرز نے کیا کیا ہے, ان کو فردر ڈیوائڈ کر دیا تاکہ یاد رہ سکے, اور بڑی خوبصورت ان کی ترتیب دی ہے. دیکھیں, سب سے پہلے جو ہے حلق کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. منہ سے, یعنی ہمارا جو اورل کیوٹی ہے جہاں سے ہم بولتے ہیں, اس سے جتنا فاردر حلق کا پورشن آتا ہے اس کو کہتے ہیں اقصاء الحلق. اقصا کسے کہتے ہیں؟ دور کی چیز کو نا. مسجد اقصا کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ تو جو سب سے ہمارا باٹم پہ, بالکل جہاں پہ ہمارا تھروٹ ختم ہو رہا ہے جا کے, اور یہ جہاں پہ کالر بون بنتی ہے ہماری, اس کے پاس آپ نے ایک اپنا ایک دیکھتے ہیں نا ہول بنتا ہے ہمارا چھوٹا سا, جہاں پہ دونوں کالر بونز کو جوائنٹ بن رہا ہے, یہاں سے نکلتا ہے حمزہ, حمزہ اور ہا, ہا. اور آپ کو یہاں پہ وائبریشن فیل ہوگی اگر آپ اپنی فنگر یہاں پہ رکھ کے, انگلیاں رکھ کے یہاں پہ دیکھیں نا, تو حمزہ اور ہا بولتے ہوئے آپ کو یہاں پہ وائبریشن
فیل ہوگی. یہ والا پورشن جو ہے نا یہ کہلاتا ہے اقصی الحلق، یعنی منہ سے بہت دور ہے نا، یہ قریب تو نہیں ہے نا، کافی آگے ڈیپتھ میں جا کے ہمیں وہ آواز نکالنی پڑتی ہے. اگر ہم حمزہ حمزہ کرتے رہیں گے آ ڈز اٹ میک حمزہ ساؤنڈ کلیئر؟ نہیں بناتی نا. تو ہمیں وہاں سے پرٹیکولر وہاں سے جا کے حمزہ اور ہا کی آواز جو ہے نا وہاں سے نکالنی ہے. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ اقصی الحلق. کیا کہلاتا ہے یہ؟ دیکھیے حروف حلقی 6 ہیں، 6 میں سے جو مخرج جن کا قریب قریب ہے حمزہ اور ہا وہ اقصی الحلق سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آ جائیے سینٹر والا پورشن، اس کو کہتے ہیں وسط الحلق. وسط الحلق یہاں سے کون سے مخرج نکل رہے ہیں؟ عین، عین، عین اینڈ ہا. ہا، اور جب یہ والا ہا ہم بولیں گے نا جیم کے بعد والا جو ہا ہے، اس سے ہوا نکلتی ہے منہ سے جب ہم اس کو بولیں گے نا ہا. لیکن ایک ہم نے کیا ہا اور ایک ہے ہا. ہا ہا، دونوں میں فرق فیل ہو رہا ہے آپ کو؟ جب میں ان کو پروناؤنس کر رہی ہوں آپ لوگ ساؤنڈ میں ڈفرینشیٹ کر پا رہے ہیں؟ ناٹ مچ. دیکھیں ایک ہم بولتے ہیں الحمد اور ایک ہم بولتے ہیں اہدنا. الحمد اور اہدنا دونوں میں ساؤنڈ میں ڈفرنس فیل ہوتا ہے آپ کو؟ یہی فرق ہا اور ہا کے پروناؤنس کرنے میں. ٹھیک ہے، ہا اور عین کا مخرج کیا ہے؟ وسط الحلق، یعنی جو سینٹر کا پورشن آ جاتا ہے. عین کے بعد اور ہا کے بعد غین اور خوا کیا ہے؟ منہ کے بہت کلوز والا، جہاں سے ہمارا تھروٹ سٹارٹ ہو رہا ہے نا وہاں سے غین اور خوا. وسط الحلق، وسط کہتے ہیں نا مڈل، درمیانی چیز کو، وسطی حصہ. وسط الحلق درمیانی حصہ. اور اس کے بعد ادنا الحلق. ادنا الحلق، ادنا کہتے ہیں نا قریب کی چیز کو، ادنا دنو سے. ٹھیک ہے، ادنا الحلق یعنی جو بالکل منہ کے قریب ہے ادھر سے غین اور خوا نکل رہا ہے. غین اور خوا نکل رہا ہے جی، ادنا الحلق اور وہاں سے غین اور خوا نکل رہا ہے. اور جب ہم خوا کو بولیں گے تو تھوڑی سی جیسے گلے میں خراش والی آواز پیدا ہوتی ہے نا، وہ آپ کی ہلکی سی سلائٹ آئے گی تو آپ کا خوا کا مخرج ٹھیک ہوگا. یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ جی، آج ہم نے شروع کیے ہیں محقق مخارج میں سیکنڈ پارٹ الحلق. ٹھیک ہے، الحلق میں ہمارے پاس ہیں 6 لیٹرز اور اسکالرز ان کو مخرج وائز جو ہے وہ ترتیب دیا ہے کہ اقصی الحلق یعنی سب سے دور پورشن جو ہے منہ کا وہاں سے نکلتا ہے حمزہ اور ہا. سینٹر والا پورشن وہاں سے عین اور ہا، اور جو ادنا الحلق ہے جو منہ کے قریب ترین ہے وہاں سے غین اور خوا. اور یہ والے حروف حروف حلقی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ والے حروف حروف حلقی کہلاتے ہیں. اچھا، اب جہاں پہ آپ نے حمزہ لکھا ہے نا وہاں پہ لکھیے ساتھ اقصی مین فار، جی بالکل دور کا، وسط مین درمیانی اور ادنا مین قریب کا. ٹرم آپ کو ٹرم نالج اگر مشکل لگ رہی ہے تو ہم پھر سمپل وے سے کہ قریب کا حصہ، دور کا حصہ اور درمیانی حصہ ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن میں اس لیے بول رہی ہوں تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا فیملیئر ہو جائیں اس کے ساتھ. کل کو آپ کسی بہت اچھے اسکالر کے پاس بیٹھیں پڑھنے کے لیے تو ایٹ لیسٹ آپ کے لیے ٹرمینالوجی نئی نہ ہو. ٹھیک ہے، اب پریکٹس سے آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بھی ہمارے پاس بہت 3 سال 3.5 سال پڑھے ہیں تو ود دا پریکٹس آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گے. اس لیے گھبرانا نہیں ہے، شروع میں سمجھ نہیں آتی آپ بار بار پوچھیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہر سیشن میں ہم اس کو ریوائز بھی کریں گے. چلیں آگے کیا ہے. اب حمزہ جو ہے نا، حمزہ الف جب بھی حرکت سے آئے گا نا زبر زیر اور پیش کے ساتھ تو اس کو ہمیشہ حمزہ کہیں گے. ٹھیک ہے، حرکت کے ساتھ جب بھی الف آتا تو اس کو حمزہ کہیں گے. ٹھیک ہے،
الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. حمزہ کیا ہے؟ حمزہ جو ہے کنڈیشنل لیٹر ہے. اس کو ہیوی بھی پڑھا جاتا ہے اور اس کو لائٹ بھی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. حمزہ کیا ہے؟ کنڈیشنل لیٹر ہے. اس کو آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اور جو ہم کامن مسٹیک سوری حمزہ کو کبھی بھی ہم لائٹ نہیں پڑھتے. سوری میں اس کو الف کے ساتھ کر گئی تھی. آپ لوگ کریکٹ کیجئے. الف جو ہے نا وہ جو خالی الف ہے اس کو ہم مرقق اور مخفف پڑھتے ہیں. خالی الف جو ہے جس کو ہم مد بناتے ہیں، جو خالی الف ہے جس کو ہم مد بناتے ہیں اس کو ہم ہیوی بھی پڑھتے ہیں اور لائٹ بھی پڑھتے ہیں. ڈیپینڈس کہ کیا لیٹرز اس سے پہلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جب ہم نہیں چلیں اس چیز کو پھر آپ چھوڑ دیں. جی الف کنڈیشنل ہے. جو ہم نے الف با اور یا کیے تھے نا، الف جو ہے وہ کنڈیشنل ہے. اچھا حمزہ کیا ہے؟ حمزہ میں تھوڑی سی اسٹرینتھ پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. حمزہ کے اندر اسٹرینتھ ہوتی ہے، ہلکی سی شدت کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں نا مؤمنین مؤمنین، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ واو کے اوپر جہاں پہ حمزہ آ رہا ہے اور جزم ہے ہم اس کو تھوڑا سا ٹوچ کرتے ہیں نا، جھٹکا دیتے ہیں مؤمنین. تو حمزہ کو ہم تھوڑی سی شدت سے پڑھ رہے ہیں. یؤتی یؤتی یؤتا، اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے یوتا یوتی. مومنین ایسے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. حمزہ کو شدت سے پڑھیں گے یؤتی مؤمنین. اسی طرح جو ہا ہے، ہا کو جب بھی ہم پڑھیں گے ہم نے کیا میک شور کرنا ہے؟ ہا کے اندر اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو حمزہ. ہا کے اندر کیا ہے؟ اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے جتنی حمزہ کے اندر ہے. ٹھیک ہے. کوالٹی وائز سلائٹلی یہ ویک ہوتا ہے. تو جب ہم نے اس کو پڑھنا ہے تو ہم نے اس کو اس کا حق دے کے پڑھنا ہے. حق دے کے مطلب کہ ہماری جو ہا پڑھتے ہوئے ایک ہوا آئے گی نا اندر سے، اس کو ہم نے ضرور نکالنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ جی حلق سے ہم پڑھ رہے ہیں اہدینا، تو اس سے پہلے ہا سے پہلے حمزہ ہے نا، تو اب حمزہ بھی پڑھنا ہے ہم نے اور ہا بھی پڑھنا ہے. تو ہم نے اس کو مکس اپ نہیں کرنا. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا اہدینا، ہم جلدی سے پڑھ جاتے ہیں اس کو اہدینا، ایسے نہیں کرنا. اہدینا اہدینا. ٹھیک ہے. اس طرح. پھر ہم پڑھتے ہیں رحق، اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہا کو ہم وسط میں لے آتے ہیں. رحق، اس کو ایسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے وسط حلق والا جو ہا ہے وہ ہا کے ساتھ آ جائے تو ہم اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں. جیسے جی دی ہا حبلن، سورت اس میں پڑھتے ہیں نا تبت یدا ابی لہب میں، فی جی دی حبل میں مسد، تو اس میں ہم کیا اور ہا کو مکس کر دیتے ہیں. تو جب ایسے لیٹر جہاں پہ دونوں ہا قریب قریب آ رہے ہیں نا تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جی دی ہا حبلن، جی دی ہا حبلن. ٹھیک ہے. اب اگر دونوں ہا ساتھ کٹھے آ رہے ہیں، جو اقصی الحلق سے ہا نکل رہا ہے، اگر وہ 2 دفعہ آ رہا ہے جیسے یلہیہم، یلہیہم، اس کو یلہیہم نہیں کرنا. ٹھیک ہے. یلہیہم، اس کو ٹوائس پرناؤنس کریں گے. جباہہم، منہ سے نہیں، باٹم سے نکالیں گے. ٹھیک ہے. وہاں سے اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے. آج کا آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ کہ آپ نے حرکات لگا کے نا ڈفرنٹ ہا پہ اور حمزہ پہ اس کی پریکٹس کرنی ہے. آپ لاسٹ ویک میں کنفیوز ہیں، کوئی بات نہیں، ہم انشاءاللہ اس کو کل پھر ریوائز کر لیں گے. ٹھیک ہے. چلیں آج آپ نے جتنا اس کو کر لیا ہے نا،
ہوم ورک یہ ہے کہ ہا کے اوپر ڈفرینٹ حرکات لگا کے اس سے پہلے والے لیٹر پہ جو بھی حرکات آتی ہے نا اپنے سبق میں سے اس کو نوٹ کیجیے، ٹھیک ہے؟ اور ڈفرینٹ لیٹرز کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھنے کی جو ہے نا وہ کوشش کیجیے، اور دیکھنا آپ نے کہا ہے کہ آپ اقصی الحلق سے اس کی آواز نکال رہے ہیں یا نہیں نکال رہے. چلیں اب آپ ایسے کیجئے کہ اپنے جو ہے قرآن پاک کھول لیجئے. ہم سسٹر اسما کے ساتھ جو ہے وہ تجوید کریں گے، اور آپ دیکھیے گا ماشاءاللہ سسٹر اسما کا ہا کا جو مخرج ہے نا وہ بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں آج کی ہماری آیات ہیں، آپ بتائیے کیا آیات ہیں ہماری؟ لیسن نمبر ہمارا 11 ہے، سورہ البقرہ. آیت کون سی ہے؟ 60 سے 62 تک انشاءاللہ کریں گے. جی آن ورڈ 62 تک کریں گے انشاءاللہ. آپ پینسلیں ہاتھ میں لے لیں اور اپنا جہاں پہ سسٹر اسما کہیں گی اس کو نوٹ کرتے جائیں انشاءاللہ. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة البقرة آیت نمبر 60 سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. 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 فقلنا اضرب بعصاك فقلنا اضرب بعصاك الحجر. فانفجرت منه 12 عينا. عشرة شين پر زبر نہیں ہے. فانفجرت منه 12 عينا. پھر سے پڑھیں پوری توجہ سے. منه 12 فانفجرت منه 12 عينا. دیکھیں منه 12 تا کے ساتھ آگے الف ہے نا، اس کو بھی پڑھیں گے. پھر سے پڑھیں فانفجرت. پھر سے قد علم كل أناس مشربهم. قد علم كل أناس مشربهم. مشربهم. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كلوا واشربوا من
واشربوا واشربوا من رزق الله كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد وإذ قلتم يا موسى لن نصبر پھر سے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ پھر سے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها ربک پڑھ سکتے ہیں نہیں تم بتول تا پہ کیا ہے پھر سے پڑھیں فادع لنا من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها
وعدسها پھر سے آگے پھر سے من بقلها سے پھر سے پڑھیں گے اور زیر کو اور باریک کریں. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير پھر سے پڑھیں. لیکن زبر کو لمبا نہیں کھینچے. قال پھر سے اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم مصرن پڑھ سکتے ہیں. مصرن مصرن پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. صاد کو ہلائیں نہیں. مصرن. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ما سألتم پھر سے اهبطوا وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة عليهم الذلة عليهم الذلة والمسكنة عليهم الذلة والمسكنة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله باءو اس کو باءو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. حمزہ کے آگے واو ہے. ٹھیک ہے. وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله پھر سے پڑھیں. وضربت
سے پڑھیں ایک ایک حرف کو واضح کر کے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بأنهم ذلك نہیں پڑھیں گے ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين بغير الحق نبيين پھر سے ويقتلون پھر سے ذلك ويقتلون النبيين بغير الحق بغير زیر کو اور باریک کریں بغير الحق حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين پھر سے والصابئین دیکھیں عین نہیں ہے حمزہ ہے ٹھیک ہے اس کو مارک کر لیں والصابئین والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم والصابئين من آمن بالله
ध्यान से सुने फिर से والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم وعمل عامل نہیں ہے وعمل صالحا فلهم پھر سے والصابئین فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون پھر سے فلهم أجرهم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ ہمارا تجوید کا سیشن مکمل ہو گیا. ایک بات بتائیں, آپ لوگ ابھی تھک تو نہیں گئے؟ نہیں, اگلا سیشن لے سکتے ہیں یا بریک چاہیے؟ لے سکتے ہیں کہ میں سوچ رہی تھی کہ ہم جو ہے نا بریک کریں. Next session is about 30 minutes.
اباؤٹ 28 منٹس کا ہے، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ تھوڑا سا ہلکا پھلکا ایک ریکیپ ہوگا. تو اگر آپ لوگ ٹائٹ فیل نہیں کر رہے، آپ لوگوں کو بریک کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم یہ والا سیشن کرنے کے بعد اس کے بعد بریک کر لیں گے. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے بک اسلام ایک تعارف. کیا بریک کرنی ہے یا پڑھنا ہے؟ پڑھنا ہے، چلیں ٹھیک ہے. آپ لوگ اپنے لنک جو دیا تھا اس کو ہینڈی کر لیں، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تعالی بریک کر لیں گے. جی نیکسٹ سیشن کے بعد. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں، اسلام ایک تعارف جو ہے اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں گے استاذہ، اور بہت خوبصورت کتاب ہے اور بہت آسان لینگویج میں، جیسے مولانا وحید الدین نے اس کو لکھا ہے. بہت انٹرسٹنگ اس کے ٹاپک ہیں، ہماری ڈیلی لائف کے ساتھ یہ بہت ریلیٹ کرتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ اس کو اسی طرح سنیے، اور اس کے بعد اس کا ریکیپ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اور یہ لوگ کہہ رہی کہ آپ ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس آپ کے لیے پھول بھی بھیجے انہوں نے. اچھا ٹھیک ہے، میری طرف سے سب کو بہت شکریہ، اور انشاءاللہ بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے. انشاءاللہ اس ٹرم میں میں آپ کو اسلام ایک تعارف کتاب پڑھاؤں گی مولانا وحید الدین کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے کتاب بھی آ جائے گی. جب تک آپ ایک لنک جو ہے وہ اپنے پاس ضرور سیٹ کر لیں، کیونکہ میں کتاب کو جب بول کر سناؤں گی آپ کو، تو آپ کے سامنے ٹیکسٹ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کے سامنے ٹیکسٹ ہوگی تو آپ زیادہ غور سے اور بہتر طور سے پڑھ سکیں گی. اس کے کئی فائدے ہوں گے. ایک کا فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کی اردو جو پروننسیشن ہے وہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ بہت سے اسلامک لٹریچر میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی پروننسیشن مشکل ہوتی ہے. پھر انسان ان کو پوری طرح جب لفظ سمجھ نہیں آتا تو کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوتا. تو بہت سی اسلامی کتابیں لوگ اس لیے نہیں خریدتے یا نہیں پڑھتے کہ ان کو پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آتی. تو آپ کے لیے اس طرح میرے بولنے سے اور سمجھانے سے وہ چیز سمجھ آ جائے گی. ساتھ ساتھ آپ کی اردو بھی انشاءاللہ امپروو ہوگی. خاص طور پر اس کتاب کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ بہت سے لوگ مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کو نہیں پہچانتے کہ اسلام ہے کیا. تو جیسا کہ اس کتاب کا نام ہی ہے اسلام ایک تعارف، یعنی یہ کتاب اسلام کا انٹروڈکشن ہے. اس کتاب کو پڑھانے کے بارے میں کیوں سوچا گیا؟ ہو سکتا ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں اور ہم تو بہت کچھ جانتے ہیں اسلام کے بارے میں، اور ہمیں تو تعارف کی ضرورت نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کتاب کے ٹاپکس آپ کو بہت ہی سمپل لگے اور بہت سادے لگے. تو میرے نظر میں اس کی وجہ یہ تھی، یا میرا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں یا ایسی جگہ پر کہ جس میں ہم نے سے ہر ایک کا کسی نہ کسی لیول پر کسی نہ کسی طرح نان مسلمس کے ساتھ کافی انٹریکشن ہوتا ہے. اب اس میں وہ لوگ عام طور پر ہم سے جو ہمارے بلیفs ہیں یا ہماری عبادات ہیں یا پھر ہمارے طور طریقے رہن سہن ہیں اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ بات ہمیں تو پتہ ہوتی ہے، ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے، لیکن ہمیں جواب نہیں دینا آتا. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایسی ٹیکسٹ ہونی چاہیے، اور خاص طور پر سادہ سمپل اور آسان الفاظ میں، کہ جس سے ہم اپنے اسلام کو نہ صرف یہ کہ خود سمجھ سکیں بلکہ اس کا تعارف دوسروں کو بھی کرا سکیں. تو بنیادی طور پر یہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کے کچھ موضوعات حسب ضرورت دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ اگر اوروں کے ساتھ آپ شیئر نہ بھی کریں تو کم از کم اپنے گھر میں اپنے بچوں اپنے رشتے داروں کے ساتھ آپ ضرور شیئر کریں. کیونکہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں نا اور مسلمان بچے ہیں، لیکن ماحول نہ ہونے کی وجہ سے یا غیر مسلم کے اندر سارا دن
گزارنے کی وجہ سے بسا اوقات ان کو اپنے دین کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے. تو اگر آپ اس ٹیکسٹ کو خود سمجھ جائیں گی تو پھر انشاءاللہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر سکیں گی. بلکہ آپ کو روزانہ کا میری طرف سے ہوم ورک ہی ہوا کرے گا کہ جو کچھ آپ اس میں سے پڑھیں وہ آپ کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر کوئی بھی نہیں آپ کو ملتا تو کم از کم اپنے آپ ہی کو دوبارہ ان الفاظ سے ایک ٹاپک پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے ان باتوں کو سنائیں. گویا یہ ایک طرح سے پریکٹس ہوگی اس چیز کی کہ آپ کوئی چیز پڑھ کے بیان کرنے کے قابل ہو رہی ہیں. کیونکہ کوئی بھی کام کیے بغیر نہیں آتا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمیں بات سمجھ آ گئی لیکن جب سمجھانے لگتے ہیں تو وہ پوری طرح منہ سے نہیں نکلتی یا سمجھا نہیں پاتے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس معاملے میں ہم نے کبھی پریکٹس نہیں کی ہوتی. تو انشاءاللہ تعالیٰ روزانہ سے آپ کی پریکٹس یہ ہوگی کہ آپ ان سارے کانسیپٹس کو اپنے الفاظ میں دہرائیں گے. اور بہت بہتر یہ ہوگا کہ کسی کے ساتھ شیئر کریں. مثلا آپ اپنے بچوں کے ساتھ رات کو سوتے وقت روز کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ آسان سادہ الفاظ میں ان کے ساتھ شیئر کریں. اب مثال کے طور پر اس کتاب کے جو چیپٹرز ہیں سب سے پہلے خدا کا تعارف ہے. تو اکثر بچے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کون ہے, یا پھر فرشتہ, پیغمبر, قرآن, حدیث رسول, یہ ساری چیزیں یعنی ٹرمز ہم یوز کرتے ہیں اور ہمارے بچے سنتے بھی رہتے ہیں لیکن بعض اوقات ان کا میننگ نہیں پتا ہوتا. تو آپ نے دیکھا کہ بہت سمپل چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں اور ان کے بارے میں اگر آپ چھوٹی چھوٹی مثال سے لوگ معلومات شیئر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کے بھی کانسیپٹ کلیئر ہوں گے. اور اس کے علاوہ پھر آپ کے ذریعے دوسروں کو بہت سی خیر بھی پہنچے گی. تو مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ علمی سفر اللہ کے فضل و کرم سے بہت فائدہ مند ہوگا. اللہ آپ سے ملاقات کی امید رکھتی ہوں اور مزید سیکھنے کا بھی سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں. کوئی اور کسی کا خاص سوال ہے تو آپ کر لیجیے. جی استاذہ, جیسے یہ کچھ اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ انگلش والے اسٹوڈنٹس کیا کریں, تو میں سوچی تھی کہ ان کے لیے یہ ایک جیسے اچھی اسائنمنٹ ہے کہ جو وہ سنیں اس کو اچھے الفاظ میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے جائیں, اور پھر یہ کہ وہی چیز ہم لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے پامفلیٹس کی فارم میں اویلیبل بھی کر سکتے ہیں. بالکل, اور یہ ضروری نہیں کہ بالکل اسی کو ریپروڈیوس کریں. آئیڈیا آپ کو ملے گا اور پھر انشاءاللہ اس کو آپ اپنے الفاظ میں اپنے طریقے سے زیادہ بہتر طور پر ریپروڈیوس کر سکتے ہیں. تو صرف آپ کو ایک بنیاد یا ایک گراؤنڈ دینا ہے. بالکل, کام تو پھر انشاءاللہ آپ خود آگے کریں گے. اور باقی سر بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت دعائیں سب کے لیے. میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج سے ہم انشاءاللہ کتاب اسلام ایک تعارف از مولانا وحید الدین خان شروع کریں گے. اس کتاب کا جب میں نے مطالعہ کیا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ کتاب بہت عام فہم ہے, آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے, ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اسلام کا تعارف حاصل کرنا چاہیں, اسلام کو پہچاننا چاہیں. اگرچہ اسلام کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں, ہم میں سے اکثریت مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئی ہے, اسلام کے نام کے ساتھ پیدا ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اسلام صرف پیدائشی مسلمان ہونے کا نام نہیں ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اسلام کو پہچانے, کیونکہ اسلام ایک روشنی ہے, ایک وے آف لائف ہے, زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں اسلام کا کیا تعارف کرایا گیا ہے. سب سے پہلے ہم تمہید سے آغاز کریں گے, صفحہ نمبر 5 سے. مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے. یہ جملہ آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہوگا, دین فطرت. دین فطرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دین فطرت سے مراد ایسا دین جو انسان کی فطرت, انسان کی ضروریات
اور انسان کے حالات کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو. اسلام فطرت انسانی کا مثنیٰ ہے، یعنی ڈپلیکیٹ ہے، کہ جس فطرت پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مسلمان پیدا کیا ہے اور پھر اس کے والدین اس کو عیسائی، یہودی یا سابی بنا دیتے ہیں. تو گویا اسلام ہمارے اندر رکھ دیا گیا ہے، اور جو کچھ ہمارے اندر رکھا گیا، یعنی جس جس چیز کی ہم انسانوں کو ضرورت ہے، وہی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس تعلیم کو اتار کر باہر بھی رکھ دیا گیا. تو اسی وجہ سے ہوتا ایسے ہے کہ جب ہم اسلام کے بارے میں کچھ بھی پڑھتے ہیں یا جانتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ بات ہمارے ہی دل کی بات ہے یا ہمارے اندر کی بات ہے، یہ ہماری ہی تو بات ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں بالکل اپنی لگتی ہیں. اسلام انسان کے تمام فکری اور روحانی تقاضوں کی تکمیل ہے. اسلام سب کے خدا کی طرف سے ہے، یعنی وہ صرف مسلمانوں کا خدا نہیں، وہ تمام انسانوں کا خدا ہے، کیونکہ اس نے سب کو پیدا کیا اور وہ یکساں طور پر سب کے لیے آیا ہے. وہ رب العالمین کی پسند کا مظہر ہے. مظہر کا مطلب یہ کہ جس سے کوئی چیز ظاہر ہو، یعنی اسلام سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اسلام کے مطالعے سے، کہ ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا رازق ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں. وہ رب العالمین کی پسند کا مظہر ہے جس کو پیغمبر رحمت کے ذریعے انسانوں کے پاس بھیجا گیا ہے. خدا نے موجودہ کائنات بنائی اور اسی نے انسان کو اس زمین پر آباد کیا. اس نے انسان اور بقیہ کائنات کے لیے ایک ہی دین مقرر کیا، یعنی وہ دونوں کے لیے ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے اسلام. اس فرق کے ساتھ کہ بقیہ کائنات جس دین خداوندی پر مجبورانہ طور پر قائم ہے، اسی دین خداوندی پر انسان کو اختیارانہ طور پر قائم ہونا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائیں ان کو کیا کرنا ہے، کس مقصد کے لیے بنائی گئی، وہ تمام چیزیں اپنا اپنا مقصد پورا کر رہی ہیں. مثلا سورج، چاند، ستارے، یہ تمام کے تمام جانتے ہیں کہ وہ کیوں بنائے گئے ہیں، اور وہ دن رات وہی کر رہے ہیں جس کے لیے اللہ نے ان کو بنایا. اسی طرح ہماری زندگی کا بھی ایک مقصد ہے، اور اللہ نے ہمیں بنایا اور ہماری زندگی کا ایک مقصد بھی بنایا، اور پھر اس کی رہنمائی بھی کی، اور وہ رہنمائی پیغمبروں کے ذریعے کی. مثلا سورج کو رہنمائی ڈائریکٹ دے دی گئی کہ اسے کیا کیا کرنا ہے. چاند کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اسے کیا کرنا ہے، لیکن ہمیں براہ راست نہیں بتایا، ہمیں پیغمبروں کے ذریعے بتایا. دوسرا فرق یہ ہے کہ سورج اور چاند کو مجبور بھی کیا گیا کہ جس کام کے لیے انہیں بنایا گیا ہے وہ وہی کام کریں، اس کے علاوہ وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو کہا گیا. اور یہی حال کائنات کی باقی مخلوق کا بھی ہے. لیکن انسان کو اللہ نے مجبور نہیں بنایا، انسان کو پیدا کیا، اس کا مقصد بنایا اور پیغمبروں کے ذریعے اس کو بتا دیا کہ وہ کیوں بنایا گیا ہے. اب انسان کو اختیار دیا گیا کہ وہ چاہے تو اس اطاعت کو قبول کرے اور چاہے تو نہ کرے. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے ہم میں اور بقیہ کائنات میں، اگرچہ طریقہ یا دین دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا. اس فرق کے ساتھ کہ بقیہ کائنات جس دین خداوندی پر مجبورانہ طور پر قائم ہے، اسی دین خداوندی پر انسان کو اختیارانہ طور پر قائم ہونا ہے، یعنی اپنے اختیار کے ساتھ قائم ہونا ہے. درخت زمین پر سیدھا کھڑا ہوتا ہے مگر اس کا سایہ زمین پر جھکا ہوا ہوتا ہے. یہ درخت کے لیے تواضع کا عمل ہے. اسی طرح انسان سے مطلوب ہے کہ وہ اپنی زندگی میں تواضع کا رویہ اختیار کرے. خلا میں بے شمار ستارے اور سیارے ہیں، سب کے سب مسلسل حرکت کر رہے ہیں مگر ان میں ٹکراؤ نہیں ہوتا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ستارہ اور سیارہ اپنے متعین مدار کے اندر گھومتا ہے، یعنی اپنے آربٹ کے اندر گھومتا ہے۔ یہی روش انسان کو اس طرح اختیار کرنا ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں سرگرم ہو۔ یہ بہت اہم جملہ ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں کہ انسان کو یہ روش اور یہ طریقہ اختیار کرنا ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے دائرے میں کام کرے۔ کوئی انسان دوسرے انسان کے دائرے میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، کسی میں جسمانی طاقت زیادہ ہے، کسی کے پاس ذہنی قوت زیادہ ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی صلاحیتیں اور طاقتیں دی ہیں، اور ہر انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن عموماً ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں، ہم دوسرے انسانوں کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے یہ ہے کہ نیکی وہ ہے جو کوئی دوسرا کر رہا ہے، خواہ ہم وہ کرنے کے قابل ہوں یا نہ ہوں۔ اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ غم اور غصے اور فرسٹریشن کا شکار رہتے ہیں کہ وہ نہیں کر رہے جو دوسرے کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس بھی اپنا ایک کھلا دائرہ موجود ہے، اختیار موجود ہے، صلاحیتیں اور طاقتیں موجود ہیں جن کو وہ بہترین طریقے سے استعمال کر کے بہترین کام کر سکتے ہیں۔ لیکن شیطان ان کو یہ چیز بھلوائے رکھتا ہے، لہٰذا وہ اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور دوسروں کو ستانے کا بندوبست بھی کرتے ہیں اور دوسروں کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں۔ دنیا میں یہ نظام ہے کہ درخت آکسیجن نکالتے ہیں جو زندہ حیوانات کے کام آتی ہے، یعنی انسان اور جانور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور حیوانات کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں جس کو درخت لے لیتے ہیں، یعنی دونوں کا الگ الگ دائرہ کار ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے مفید ہیں۔ یہ کائنات میں خدا کا قائم کردہ نظام ہے۔ یہی طریقہ انسان سے بھی مطلوب ہے۔ انسانی سماج کا لفظ اس کتاب میں کافی دفعہ استعمال ہوگا۔ سماج کا مطلب ہوتا ہے معاشرہ، سوسائٹی۔ انسانی سماج میں یہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک دوسرے کے کام آئے، ہر ایک دوسرے کے لیے نفع بخش بننے کی کوشش کرے۔ پہاڑوں سے چشمے جاری ہوتے ہیں، وہ بہتے ہوئے بار بار چٹانوں سے گزرتے ہیں، مگر کوئی چشمہ کبھی چٹان کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ چٹان کے اطراف سے اپنا راستہ نکال کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہی طریقہ انسان کو بھی اپنی سرگرمیوں میں اختیار کرنا ہے۔ وہ مسائل سے لڑنے کی کوشش نہ کرے، وہ مسائل کو نظر انداز کرے اور مواقع کو استعمال کر کے اپنی زندگی کی تعمیر کرے۔ اس کو بھی انڈر لائن کر لیں، یہ آج کی یاد رکھنے کی باتوں میں سے ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کی زندگی میں مسائل نہ ہوں۔ جب تک کوئی زندہ ہے، جب تک کوئی اس دنیا میں ہے، وہ لازماً مسائل کا شکار رہے گا۔ مسائل کو ہم ختم نہیں کر سکتے، وہ زندگی کا حصہ ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے سانس لینا زندگی کا ایک حصہ ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں، تو ایسے ہی ہر روز نت نئے مسائل کا جنم لینا بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم ان کے پیچھے نہ پڑیں، ان کو نظر انداز کر دیں، اور اس کے برعکس ہماری توجہ مواقع پر ہو، اپرچونٹیز پر ہو، کہ میرے پاس کچھ کام کرنے کا کیا موقع ہے، کون سی صلاحیت ہے، کیا کیا جا سکتا ہے۔ نہ یہ کہ انسان صرف رکاوٹوں کو دیکھتا رہے کہ میں کس کس چیز کی وجہ سے کام نہیں کر پاتی، اور پھر یہ کہ انسان ان چیزوں کو اپنے لیے ایک مسئلہ بنا لے۔ اس طرح انسان کی زندگی ضائع ہو جاتی، سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے اور بادل بن کر بارش کی صورت میں زمین پر برستی ہے۔ وہ ایک ملک اور دوسرے ملک کے درمیان امتیاز نہیں کرتی، یعنی فرق نہیں کرتی۔ وہ تمام کھیتوں اور باغوں کو یکساں طور پر سیراب کرتی ہے۔ یہی معاملہ انسان کا بھی ہونا چاہیے۔ انسان کی فیض رسانی کو بھی بارش کی طرح عام ہونا چاہیے۔ اس کو اپنے ماحول میں اس طرح رہنا چاہیے کہ بارش کی مانند اس کا فیض سب کے لیے عام ہو، یعنی انسان خلق خدا کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ یہ نہ دیکھے کہ فائدہ اٹھا کون رہا ہے، یہ دیکھے کہ اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ کتنے لوگوں تک پہنچ سکتا ہے۔ خدا نے جو دین کائنات میں تکوینی طور پر قائم کر رکھا ہے، خدا نے جو دین کائنات میں تکوینی طور پر قائم کر رکھا ہے، یہ ایک نیا لفظ ہے، تکوینی طور پر۔ تکوین کا لفظ ہے نا، کن سے ہے،
کان یکون، کن ہو جا. اور کن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، حکم ہے کہ یہ کرو، اور ساری مخلوق وہ کرنے لگتی. تو مثلا سورج، چاند، ستارے جو ہیں یہ اللہ کے فرما بردار ہیں، لیکن کس طرح کہ جو اللہ نے کہا کرو وہ کرتے ہیں. تو یہ سب کے سب مسلمان ہیں کیونکہ فرما بردار ہیں. تو جو وہ تکوینی طور پہ کر رہے ہیں، یعنی کلمہ کن کی وجہ سے کر رہے ہیں، وہی دین اسلام کی صورت میں انسان کو تشریعی طور پر دیا گیا ہے. تشریع کا مطلب ہے شریعت کے طریقے پر، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. بقیہ کائنات کا کامیابی کے ساتھ چلنا اس لیے ہے کہ وہ خدا کے مقرر کیے ہوئے دین کو کامل طور پر اختیار کیے ہوئے ہیں. یعنی کائنات اتنی خوبصورت اور اتنی پرسکون اور بہترین کام کرتی ہوئی نظر کیوں آتی ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے حکم پر پوری طرح عمل کر رہے ہیں. اور زمین پہ بگاڑ کیوں؟ ہم انسانوں میں فساد کیوں؟ کیونکہ ہم مرضی کی بات کرتے ہیں، جتنا مرضی اور پسند کا دین ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ بھی اسی دین خداوندی کو اپنا لے، اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی کے معاملات کو درست کرے. جو لوگ ایسا کریں وہ موجودہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور موت کے بعد آنے والی دوسری دنیا میں بھی. دونوں دنیاؤں کی کامیابیاں اور سرفرازیاں ایسے ہی لوگوں کا حصہ ہیں. تو گویا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم سب کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم اس بات کا آج سے عہد کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے کام کریں گے. آج کے اس لیسن میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو اہمیت دیں اور یہ یقین رکھیں کہ اس کا حکم ماننے میں میرا کوئی نقصان نہیں. اس کا ہر حکم خواہ وہ میری سمجھ میں آتا ہے یا نہیں، آسان ہے یا مشکل، وہ میرے ہی فائدے کا ہے اور اسی میں میری کامیابی ہے. تو اسلام دراصل اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کرنے کا نام ہے. جیسے سورج نے اپنے آپ کو، چاند نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رکھا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین سے پوچھا تھا کہ کیا تم خوشی سے آتے ہو یا ناخوشی سے؟ تو قالتا اتینا طاعین، تو دونوں نے کہا ہم خوشی سے تیری اطاعت کرتے ہیں، جو تو ہم سے چاہے گا ہم وہی کریں گے. تو ہم سب کو بھی کیا کہنا چاہیے کہ اے ہمارے رب، جو بھی تو ہم سے چاہے گا ہم وہ کرنے کو تیار ہیں. ہم ان سارے فیصلوں پہ راضی ہیں جو تو ہمارے لیے کرے. ہم تیرے فرما بردار اور تیرے اطاعت گزار بندے بننا چاہتے ہیں، تو اس معاملے میں ہماری مدد فرما. اب اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ اگر کسی میں کوئی دنیاوی ٹیلنٹ ہو لائک انٹیریئر ڈیزائننگ کا، تو کیا وہ اللہ کے راستے میں استعمال ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ جواب یہ ہے کہ قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے. قرآن و سنت کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے گاڑی کی دو فرنٹ لائٹس ہوتی ہیں، اگر دونوں بجھی ہوئی ہوں اور گاڑی چل رہی ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر حال کیا ہوگا. اگر ان میں سے ایک بجھ جائے تو بھی آپ دیکھیں کہ نتیجہ کیا ہوگا. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ وہ بغیر لائٹ جلائے خود بخود ہی جان لے گا کہ وہ کسی بھی معاملے میں کیا کرے، تو یہ بھی اس کی غلط فہمی ہے. تو آپ اپنے ہر ٹیلنٹ کو، کیونکہ اللہ نے مختلف لوگوں میں مختلف ٹیلنٹ رکھے، ہر ٹیلنٹ کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں. شرط یہ کہ طریقہ آنا چاہیے، اور طریقے کے لیے کوئی بھی آپ کو ہینڈی چیز نہیں دے گا. آپ کو دین کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور جو آپ پڑھتے جائیں گے بہت سے گوشے آپ کے سامنے کھلتے جائیں گے. کسی سے اس طرح کے سوال کا جواب دینا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق چند چیزیں آپ کو بتا دے اور وہ ادھوری ہوں گی، اور خود دین کو سمجھ کر اپنا راستہ معلوم کرنا ایسے ہے کہ آپ کے سامنے پوری وسعت کے ساتھ ایک راستہ کھل جائے اور آپ اس پر پھر اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق چلتے رہیں. تو میں یہی چاہوں گی کہ نہ صرف یہ کہ آپ
بلکہ اور بھی جتنے لوگ ہیں ان کے پاس جو نالج ہے، جو ٹیلنٹ ہے، جو کام کر سکتے ہیں، ان سب کو پہچانے اور پھر ساتھ یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں، اور اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں، کیونکہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، اسے رونے دھونے میں ضائع نہ کریں۔ استاذہ یہ ایک اسٹوڈنٹ نے کمنٹ کیا کہ ان کو یہ پوائنٹ بہت اچھا لگا کہ ہمیں دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے اور دوسروں کے لیے فائدے مند بننا چاہیے۔ الحمدللہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، کیونکہ بہت سی خرابیاں، فساد، تعلقات کی بربادی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم اپنے کام بھول جاتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں، اور اس سے دوسروں کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں اور اپنے فرائض کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنی نمازوں کا حال دیکھ سکتے ہیں، ان میں کتنا خشوع اور کتنی یکسوئی ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے دماغ میں اور چیزیں بھری ہوئی ہیں، اور ان چیزوں کے بارے میں ہم نماز میں پہنچ کر بھی سوچتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اپنی حال پر ہماری نظر ہو جائے اور یکسوئی کے ساتھ ہم اپنا کام کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اپنے کام سے بھی خوشی ہوگی اور دوسروں کو بھی آپ خوشی پہنچانے کا سبب ہوں گے۔ استاذہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ بعض دفعہ ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے ہم کچھ نہیں کرتے، تو اپنے ٹیلنٹ کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ ہی کو نہیں پہچانتا تو اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی اس کی۔ سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کون سا کام آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، آپ کو کرنا آتا ہے، آپ کو کر کے خوشی ہوتی ہے، اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور مختلف ٹیلنٹس ہوتے کیا ہیں، یعنی مختلف سکلز جو دنیا کے کام کاج میں یا آخرت کے عمل میں فائدہ مند ہو سکتی ہیں، ان کو دیکھیں۔ مثلاً آپ کو کیا کیا کام آتے ہیں۔ اب یہاں مختلف کاموں اور پیشوں کی لسٹ تو میں نہیں دے سکتی، لیکن مثلاً لکھنا، پڑھنا، بولنا، کھانا پکانا، کپڑے سینا، اور اسی طرح دیگر بہت سے کام، ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے آپ کے پاس، تو ان میں سے آپ دیکھ لیں کہ آپ زیادہ بہتر کیا کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر ہمیں لوگ اپنے معاملات میں انوالو کریں تو اس صورت میں ہمیں سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، نہ کر دینی چاہیے یا حکمت کے ساتھ کیسے معاملہ؟ جی، اگر تو آپ ان کی مدد کے قابل ہیں تو آگے بڑھیں، اگر نہیں ہیں تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ امام مالک کے پاس ایک شخص ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آیا، اس نے بہت شہرت سنی تھی امام مالک کی، اور بہت ایکسائٹیڈ ہوگا کہ میں معلوم نہیں کیا کچھ سیکھنے جا رہا ہوں۔ اس نے امام مالک سے ایک سوال کیا تو ان کا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ دوسرا پوچھا تو ان کا لا ادری۔ ان کا تو وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا میں اتنا سفر کر کے یہاں آپ کی شہرت کو سن کے آپ سے سیکھنے آیا ہوں، مجھے لا ادری یعنی میں نہیں جانتا کا جواب مل رہا ہے، تو یہ تو میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ اسکالرز کسی کی خوشی کے لیے اپنی آخرت برباد نہیں کیا کرتے تھے، کہ انسان جس کام کے اہل نہ ہو اس میں ہاتھ ڈال دے اور صرف لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے اپنے آپ کو قابل ثابت کرتا رہے۔ ہم بہت سی چیزیں نہیں جانتے اور ہمیں اعتراف ہونا چاہیے کہ ہم نہیں جانتے۔ ہاں، اگر جانتے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں نہیں جانتے تو یہ جھوٹ ہوگا، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا ہے کہ نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے اور وعدہ کرنا ہے کہ ہم جو بھی پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے، اور میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ دن نماز پڑھ کے توبہ بھی کرتی ہوں اور دین پر عمل کی کوشش کرتی ہوں، مگر یہ کہ کچھ دن بعد پھر میں وہی غلط کام دوبارہ شروع کر دیتی ہوں۔ تو پھر توبہ کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں اجازت چاہتی ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ صاحب آپ کی بات کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، جو جی بہت خوبصورت لیکچر تھا، اور
بالکل جیسے کہا کہ بہت عام فہم سی یہ کتاب ہے اور بالکل عام ہماری روزمرہ زندگی کی اس کے اندر مثالیں ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کتاب کو پڑھانے کا یا پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ مطلب ہمارے سلیبس میں یہی کتاب کیوں رکھی گئی؟ اور آپ اس کتاب کی خوبی اور دیکھیے گا کہ آپ فردر جتنے بھی ٹاپکس کھولیں گے ایک پیج سے زیادہ نہیں ہے، یعنی ایک سنگل پیج پہ ایک ٹاپک ختم ہو جاتا ہے. ٹو انڈرسٹینڈ دین اینڈ ٹو بی ایبل ٹو انوائٹ ادرس ٹو دین. ٹھیک ہے، آسان فہم ہے، کنسائز اینڈ بریف. ٹو میک آور فاؤنڈیشن اسٹرانگ، کنسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں. بالکل زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ٹو انڈرسٹینڈ. جی بالکل شعور کو بیدار کرنا ہے نا بیسیکلی. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دماغ دیا ہے، ایک شعور دیا ہے. شعور پتہ ہے نا جب انسان سوچتا ہے تو اس شعور کو بیدار کرنا ہے، یعنی اپنی سوچ کو بیدار کرنا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے ہم لگی بندی ایک روٹین میں چلتے چلے جاتے ہیں نا، یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا، ہمارے پیرنٹس نے ہمیں یہ ٹیچ کیا، ہمیں یہ، ہم اس کے علاوہ کائنات پہ غور و فکر نہیں کرتے نا. ہماری روزمرہ کی زندگی سے بہت ریلیٹڈ ہے. بالکل آج تو بھی آپ نے صرف تمہید کی ہے، تمہید یعنی جو اس کا ایک بگننگ جو اس کا ہوتا ہے بک کا. جی اچھا اسلام کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں یا جب ہم پڑھتے ہیں اسلام کے بارے میں تو ہمیں کیا چیز سمجھ میں آتی ہے؟ جب ہم دین فطرت، فطرت کا دین، وے آف لائف. اچھا چلیں دین فطرت کو بھی بتائیں، دین فطرت کیا ہے؟ ہماری زندگی کو مقصد. جی بالکل کمپلیٹ ریلیجن، اللہ کی پسند کا دین، سو ایزی اینڈ کلوز ٹو نیچر. جی بالکل جو بالکل ہماری نیچر کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح پیدا کیا ہے نا اس کی ضروریات اور حالات کے بالکل مطابق دین ہے. یعنی کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے ہمارے دین میں، کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے جو کہ انسان کی نیچر کے اگینسٹ جائے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کوشی رہ پر استعمال کریں، کو صحیح راستے پہ استعمال کریں. جی بالکل جو انسان کے مطابق ہے. ٹھیک ہے فطرت کے مطابق، ڈپلیکیٹ آف ہیومن نیچر. جی بالکل اور اس اسلام کے مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم سے چاہیے کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، کیا کام ہم سے کروانا چاہتے ہیں نا، گائیڈ ٹورڈز دا رائٹ پاتھ. بالکل اچھا ایک انسان کے لیے کیا ضروری ہے؟ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو آرڈر کر دیا کہ تم نے یہ کرنا ہے، سورج نے دن کو نکلنا، چاند نے رات کو آنا ہے، ہوا نے اس ڈائریکشن میں چلنا ہے، پانی نے اس ڈائریکشن میں جانا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو بتا دیا نا. پرندوں نے یہ کام کرنا ہے، پرندوں کو کوئی وہ نہیں ہے کہ انہوں نے گھر بنانے ہیں یا بہت سارا اناج اکٹھا کرنے کے لیے رکھا ہے. لیکن انسان کو ایسا کوئی آرڈر نہیں ہے. تو پھر انسان کیا کرے؟ اللہ کو اوبے کرے، اپنے دائرے میں رہے. بالکل کتنا اچھا اصول ہے نا کہ ہر انسان اگر اپنے اپنے دائرے میں رہے اور کسی اور کے معاملات میں انٹرفیرنس نہ کرے تو کیا مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں؟ عموماً گھروں کے اندر کیوں مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ عموماً گھروں کے اندر کیوں مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ جب ہم اپنی حد میں نہیں رہتے نا، انٹرفیئرنس بہت زیادہ کرتے ہیں دوسروں کے معاملات میں، کراس دا باؤنڈریز. بیکاز جی مذہب سے دور ہوتے ہیں، انٹرفیئرنس کرتے ہیں. مذہب سے دور بھی ہوں لیکن وہاں پہ بھی مسئلے مسائل آپ دیکھیں، ایک شخص جو بالکل اپنے کام سے کام رکھتا ہے نا وہ کبھی بھی کسی کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا. لیکن جو دوسروں کے مسائل میں خام خواہ انٹرفیئر کرتے ہیں وہ ہر جگہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں نا. مسائل کو نظر انداز کرے اور توجہ اپرچونٹیز پر ہو. اچھا پھر اس میں یہ کہا استاذہ نے کہ ہر شخص اپنی اپنی صلاحیت کو دیکھے. تو کیا آپ نے اس پہ غور کیا کہ آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے؟ بی پازیٹیو، پیپل تھنک اٹ از دیئر رائٹ. جی بالکل ڈو ناٹ کراس یور باؤنڈریز. جی تو اب یہ ہے کہ انسان کو ایسا کرنا اللہ نے مجبور نہیں کیا. بالکل اللہ نے انسان کو مجبور نہیں کیا نا، اختیار دیا. دیکھیں ساری مخلوق میں
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات میں جو کچھ پیدا کیا صرف انسان ایسی مخلوق ہے جس کے پاس اختیار ہے. انسان حد کو توڑے تو شیطان. بالکل. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی اچھا، اگر ایک لائن میں، ایک سینٹینس میں اس آج کی تمہید کو، یعنی انٹروڈکشن آف بک ہے، اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو ایک سینٹینس میں کیا ہوگا؟ یوز آور ایبلٹیز ٹو بیٹرمنٹ فار بیٹرمنٹ آف ہیومینٹی. ٹھیک ہے. اللہ کی اطاعت. بالکل، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری. کمپلیٹ سبمٹنس ٹو اللہ. انسان کی اللہ کو سپردگی مکمل. جی، اللہ کو مکمل سپردگی دینا. بالکل. اگر کامیاب ہونا ہے تو اللہ کی کتاب اور حکم پر عمل کرنا ہے. بالکل. بی سبمسو ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے وہی کام کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. اپنی زندگی کا مقصد جانیں کہ اللہ کی اطاعت کے مطابق. جی بالکل. کہ ہمیں سے کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ وائی وی آر ان دس دنیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا، کیا پرپس ہے نا. اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں میں ہم نہ بھی ہوتے تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. کیا ایک خاص کام ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا؟ کچھ پرپس ہوگا نا، کچھ ریزن ہوگی. یعنی کوئی بھی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے اس کے مطابق سوچنا چاہیے کہ اللہ نے یہ ہمیں ہی کیوں دی. کوئی نعمت ہے، اس کو ہمیشہ سوچیں کہ یہ ہمارے پاس ہی کیوں ہے، کسی اور کے پاس نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کوئی خاص چیز چاہ رہے ہیں، کچھ خاص ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں نا. اب آپ لوگ ہیں، اتنے سارے لوگوں میں اس ہمیں یہ جو کلاس ہے ویکینڈ کی، اس کے اندر ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس اباؤٹ 60 ہے. اور کتنے لوگ ہیں نا، آل اوور دا ورلڈ کتنے لوگ ہیں. تو اتنے ڈھیروں لوگوں میں سے صرف 60 لوگ کیوں اس کلاس میں؟ کوئی پرپس ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اللہ نے آپ لوگوں سے کوئی خاص کام کرانا ہوگا نا جو آپ لوگوں کو اس راستے کی طرف لائیں. جی تو اب یہ ہے کہ جو بھی یہاں سے سیکھیں یہ بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اس کو استعمال میں کیسے لانا ہے. الحمدللہ. چلیں اب آپ لوگ ایسا کریں، ہر نعمت پہ یہ ضرور سوچیں اگر میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ کوئی ریزن ہے، اللہ کی حکمت ہے، اور اگر ہے تو بھی اللہ کو ہم سے کچھ اور مطلوب ہے. آپ 5 منٹ کا بریک لیں انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی 11 اور 3 ہوئے ہیں تو 11 اور 8 پہ ہم واپس ملتے ہیں اور پھر ہم آج کے جو تفسیر کا لیسن انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ کریں گے.